الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت خصوصیات، بہت کمالات کا جامع بنایا۔ سابقون الاولون میں سے ہیں، ذوی الہجرتین ہیں، ذو النورین ہیں۔ آپ غنی ہیں، دین اسلام کے لیے آپ نے اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غزوات کے اندر شامل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے کے اندر نیابت فرمائی اور زندگی بھر آپ کی ایک جہد مسلسل اور دین اسلام کی خدمت کے اندر رہی۔ بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ حضور نے خواب دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ذکر کیا، 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ لیا۔ اللہ مختصر یہ ہے نوجوان بچوں کہ چلے مکہ مکرمہ کی طرف اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے آگے سے روک لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نہ لڑنے کے لیے آئے، نہ ہتھیار لے کر آئے، ہم تو طواف، بولا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ حضور جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا۔ تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کرام کے اندر جن شخصیت کو منتخب کیا کہ جاؤ مکہ والوں سے جا کر ڈائلاگ کرو، ان سے جا کر جو ہے سفارتکاری کرو، ان کو سمجھاؤ، وہ جس کا پیارے بچوں انتخاب کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ اللہ نے آپ کو، نرم مزاج تھا آپ کا، اور قریش جو ہے چونکہ قریش کے بڑے خاندان میں سے تھے، آپ کا نسب اور حضور کا نسب جو ہے عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے، اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی وہ آپ کی نانی تھی۔ تو ایک خاندان تھا، قریش تھا، قریش کے اندر بڑی عزت تھی۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر مذاکرات کرنے شروع کیے۔ اسی دوران شور مچ گیا، وہاں سے عبداللہ بن مسعود ثقفی آئے مذاکرات کرنے کے لیے، ایک کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی تعظیم کو دیکھ کر ایک لمبی بات ہے یہ، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ نبی کے وسلم نے تمام صحابہ کرام کو درخت کے نیچے جمع کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام مومنین سے، اعلان ہو رہا ہے نا، اللہ راضی ہو گیا ان تمام مومنین سے، 1400 صحابہ کرام، فرمایا جو درخت کے نیچے جمع تھے اور اے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ کیا خوبصورت منظر تھا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے اور آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ہاتھ نہیں حبیب، ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، میرے بچوں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی کہانی بات نہیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، تیرا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو جسمانیت سے، جسم سے پاک ہے۔ فرمایا میرے حبیب کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ، اللہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ فرمایا جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ کا رب پھینک رہا تھا، سب دیکھ رہے حضور پھینک رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ان دونوں آیتوں کو ملا کر، پیارے بچوں، اللہ اکبر۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اچانک پتہ چلا سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، ان کی طرف سے ان کے جو ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ پھر اچانک حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ منظر ہم نے دیکھا، ہم نے کہا ہائے کاش ایسا ہو جاتا، آج عثمان کی جگہ ہم ہوتے۔ حضور اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے۔
یہ اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی، وہ کمالات عطا فرمائے، وہ مرتبے عطا فرمائے جو کسی کو نہیں ملے ہیں۔ بے شک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ لیکن پیارے بچوں یہ ایسے نہیں ملتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔